سب سے زیادہ اگر ذمہ داری کسی کی بنتی ہے وہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی بنتی ہے، آنریبل ہوم منسٹر صاحب کی بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایل جی صاحب ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا بھی کیا حال رہا یہاں پہ، پریس کلب کا کیا حال رہا، بار کا کیا حال رہا، یونینز کا کیا حال، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ایک دھوکہ ہوا اس میں جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کا ہی اگر ریزولوشن ہم دیکھیں، باقی 370 اور 35 اے کی تو آپ بات ہی مت کیجیے. تو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ہے کم سے کم وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی کرے. Adab, you're watching Awaz The Voice and I am Yasmin Khan, and in today's special interview we have been joined by a very special guest. We have with us MLA Langate Khurshid Ahmed Sheikh. Thank you so much, sir, for sparing your time for this interview. So I would like to begin with about your new assignment. There has been this huge transition wherein you shifted from academics to politics. So how is your new assignment going as of now? First of all, thank you very much. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تبدیلی ہے فرام اکیڈمکس ٹو پولیٹکس، بٹ ایز یو نو لائف از آلویز چیلنجنگ. تو ایک کوشش ہے ہماری طرف سے کہ جو نئی اسائنمنٹ ملی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں. جی تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب الیکشن شروع ہونے والا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اے آئی پی کے ساتھ ایموشنلی جڑے تھے، اینڈ دین الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ لائک اپنے سورسز سے بھی جب ہم نے معلوم کیا ایریا کے بارے میں، وی گاٹ ٹو نو دیٹ دیر از سم کائنڈ آف ڈسکنٹینٹمنٹ among the people here. ان کو even within the party we have heard that there are many conflicts going on کہ جو کی لیڈرز ہیں جو کی پوزیشنز پہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے پارٹی میں. however there are those people involved in the party جن کو کوئی بھی کی پوزیشن نہیں دی گئی ہے but still without an official mandate they are handling the party affairs. So what would you comment on that? دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تو اس وقت انجینئر رشید صاحب وہ جیل میں تھے، اور اس کے بعد پارٹی کا وہ سٹرکچر نہیں تھا. اینڈ 2019 میں جس وقت وہ جیل گئے تو اس وقت کچھ گنے چنے لوگ ہی ہیں جو پارٹی میں تھے، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے لیڈرز ہیں جو اریسٹ ہوئے. لیکن آفٹر پارلیمنٹ الیکشنز جس وقت ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم پارٹی کا جو سٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، تو اس میں کافی سارے چیلنجز تھے ہمیں. ایک تو یہ چیلنج تھا کہ دا ٹائپ آف ووٹ جو ہمیں ملا تھا اس وقت، جو ایک جو نیو جنریشن نئے لوگ جو ہیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ نئے لوگوں کو پارٹی میں جو ہے موقع دیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بیلنس بنانے کے لیے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے آپ کو پارٹی کا سٹرکچر اگر کھڑا کرنا ہے تو اس میں آپ کو ایکسپیرینس لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اوور آل دیکھیں گے کہ جو سلیکشن آف کینڈیڈیٹس کی اگر ہم پہلے بات کریں کہ 30-40 لوگ جنہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا اسمبلی الیکشن میں، اس میں ایک بیلنس ہم نے بنانے کی کوشش کی، جس میں نیئر اباؤٹ 25 سے 30 لوگ جو ہیں جو نئے یوتھ فرسٹ ٹائمر جو ہیں جنہوں نے پہلی بار الیکشن لڑا، اور باقی 4-5 لوگ ایسے تھے ایکسپیرینس کے لیے جنہوں نے یا تو کبھی الیکشن لڑا تھا اسمبلی الیکشن، یا وہ ایکس ڈی ڈی سی ممبرس تھے. اور جہاں تک سوال جو آپ نے کہا کہ پارٹی میں نگلیکٹ کسی کو نہیں کیا گیا، میں یہ بتاؤں کیٹیگوری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لسٹ ہمارے پاس ہے جن کینڈیڈیٹس نے جو ہے کنٹیسٹ کیا. لیکن یہ ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے، چاہے کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو یا چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہو، تو اس میں جو ہے انٹر پارٹی جو ہے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی سب سے بڑا جو چیلنج تھا ہمارے پاس، 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک یہ کہ انجینئر رشید صاحب جس وقت اسمبلی الیکشنز اناؤنس ہوئے اس وقت انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے. میں خود سروس کرا تھا، میرا بھی کوئی یہ مطلب اٹ واز ناٹ کلیئر ویدر آئی ول فائٹ اسمبلی الیکشنز اور ناٹ، اور اس کے بعد لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے مجھے آنا پڑا اس میدان میں. اور دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج تھا، میجر چیلنج، وہ یہ تھا کہ پارٹی رجسٹریشن. ایون اس وقت بھی جو ہے پارٹی رجسٹر نہیں ہوئی اور ہمیں جو ہے کامن سمبل نہیں ملا. کچھ بہت سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہم پرفارم نہیں کر پائے، اور مجھے لیکن امید ہے اور کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں یا آئندہ آنے والے وقت میں جو ہم اچھا پرفارم کریں گے. اس میں ایک اور سب سے جو میجر کنسرن جو تھا لوگوں کا وہ یہ بھی تھا کہ اگر ہم ووٹ کریں گے اے آئی پی کو، لیکن ریکگنائزڈ رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، تو اگر اے آئی پی کا کوئی کینڈیڈیٹ
الیکشن جیتتا ہے تو ان کو یہ گارنٹی نہیں تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ کیا کرے گا کل کو آگے. تو یہ بھی ایک اور سب سے بڑا جو ایک ریزن رہا جو ہم نے انڈر پرفارم کیا وہ یہ تھا کہ دیٹ ایک جو اس وقت ایک ٹیگنگ کی گئی, اس میں الگ الگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو روایتی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس مین ہیں, مشینری ہے, ان کے پاس جو ہے آرگنائزیشن ہے, اور انہوں نے سم ہاؤ دے ور سکسیزفل کہ ان کا جو ایجنڈا تھا کہ اے آئی پی کو بی جے پی کے ساتھ ریلیٹ کرنا یا دوسری چیزیں, اس میں وہ کامیاب ہوئے. بٹ ایز یو نو کہ یہ ایک چھوٹی گیم نہیں ہے, لانگ ٹرم جو ہے ہماری بیٹل ہے. ہم کوئی ایک اسپیسیفک الیکشن جیتنے کے لیے جو ہے ہم نے پارٹی نہیں بنائی ہے, بلکہ ہم ایک بڑے کاز کے لیے ہے, ایک تبدیلی کے لیے ہے. تو آلدو ایک الیکشن میں اگر ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا, لیکن آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اچھا پرفارم کریں گے. تو خورشید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جتنے بھی ابھی ممبر آف اپوزیشن ہیں, مطلب جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ آلدو ہماری اس بار اسمبلی بہت ویک ہے بٹ وی نیڈ ٹو ہیو اسٹرانگ وائسز آؤٹ دیئر. تو جتنے بھی سیشنز ابھی اسمبلی کے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کافی کیوس مچا اسمبلی میں, جتنے بھی کویشچنز لوگوں کے تھے یا جو ایشوز تھے وہ ریز پراپرلی نہیں ہوئے. لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو الیکٹ کیا ہمارے کویشچنز وہاں پہ نہیں ہوئے, جبکہ ہمارے پاس 3 طرح کی سرکار ہے. وی ہیو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اینڈ دین سیکٹری لیول پہ بھی جو کام ہوتے ہیں, اس کے باوجود کام نہیں نکلے اسمبلی سے. تو کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے لوپ ہول ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی الیکشنز کے بعد جو ہے جو لوگوں کے اندر ایک امید تھی, سب سے پہلے سب سے بڑا جو ریزن ہے کہ جو لوگوں نے جس ٹائپ کا مینڈیٹ اور جس ٹائپ کا ووٹ دیا, وہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی یہ ایسپریشنس ہے کہ ان کی وائس کو جو ہے وہ ریز کیا جائے. پچھلے 6 سال تک 2019 آفٹر ایبروگیشن آف 370 ٹو کنڈکٹنگ اسمبلی الیکشنز, تب تک کیا ہوا کہ ایک خوف و دہشت کا ماحول تھا. لوگ جو ہے کہیں کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا. ٹریڈ یونینز جو ہیں جو یا دوسرے جو یونینز ہیں جو ایکٹیوسٹس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کے مسائل کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے تھے, ان کی آواز کو دبایا گیا. ویدر امپلائیز, ٹریڈ یونینز یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹس, ہر کسی کی آواز دبانے کی کوشش کی. تو لہٰذا لوگوں میں ایک چیز تھا کہ ایٹ لیسٹ منیمم جو ہے آفٹر الیکشن جو ہے کوئی بات کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا فرض جو ہمارا بنتا ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا, وہ یہ بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, ہم بات کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا بھی کیا حال رہا یہاں پہ, پریس کلب کا کیا حال رہا, بار کا کیا حال رہا, یونینز کا کیا حال رہا. تو ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ہے کم سے کم وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی کرے. تو اس وجہ سے ویدر ریلیٹڈ ٹو دس 370 35A آپ کو اسمبلی میں بات کرنی تھی. اس کے بعد اس سیشن میں جو بجٹ سیشن ہوا, بجٹ سیشن کے دوران جس وقت وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو جس وقت پاس کرایا گیا, تو لوگوں کی یہ بھی ایسپریشن تھی کہ اس پہ بھی بات ہو. اور اس کے بعد ایک دن کا جو سیشن ہوا اس میں بھی لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی, لوگوں کی ایسپریشنز تھی کہ اس وقت جو بمبارڈمنٹ آف ہاؤسز چل رہی تھی, جو ماس اور جو کلیکٹیو پنشمنٹ چل رہی تھی, یا جو لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا, ہمارے ہنڈریڈس آف یوتھس کو اس وقت ڈیٹین کیا گیا, تو لوگوں کی ایسپریشنز تھی کہ کوئی اسمبلی میں آ کے بات کرے. سو اوور آل اگر ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو ہے کہ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جمہوریت میں جو ہے آواز اٹھائی جائے. اگر لوگ اتنے امپاورڈ نہیں ہیں, اگر ہم ایک کمزور یوٹی میں اس وقت جو ہے ہم رہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے ان کی آواز اٹھا سکتا ہے. دس از پوائنٹ فرسٹ. اور جہاں تک جو آپ نے دوسرا مسئلہ جو ریلیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹ جو آپ نے کہا, بالکل لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمیں ووٹ دیا ہے, لیکن سم ویئر اس میں جو ہے ہم کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہے, یا ہماری جو یہاں پہ جو حکومت ہے, سرکار ہے اس وقت, جو نیشنل کانفرنس عمر صاحب کی سرکار ہے, یا یونین جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر, تو وہ ان کا ڈومین ہے. لیکن ایز اے اپوزیشن لیجسلیٹر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں دیکھوں کہ ایک فیئر شیئر جو ہے میری کانسٹیٹوئنسی کو ملے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر سرکار کی پالیسیاں یا جو سکیمز ہے اگر ان کا صحیح امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, تو میری کوشش رہے گی کہ سرکار کو جواب دہ بنایا جائے. تو جہاں تک جو آپ نے کہا کہ 3 طرح کا جو ہے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے, بالکل, لیکن کہیں نہ کہیں میں زیادہ ذمہ وار اس میں یہاں کی چنی ہوئی سرکار, آلدو ہماری پولیٹیکل رائیولز ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑے ہیں, اور ہمیں کافی ساری جو ہے ریزرویشنز اور کافی سارے جو ہے ہمیں بھی
ऑब्जेक्शंस है जो तरीका कार इस वक्त सरकार ने अपनाया हुआ है या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो यूनियन गवर्नमेंट की बनती है और एलजी साहब की बनती है, जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि इस वक्त नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, वेदर अपने ईगो की वजह से, वेदर अपने लॉन्ग टर्म जो उनके जो पॉलिटिकल जो उनके जो एम्बिशंस है कि वो चाहते होंगे कि आइंदा आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद जो उनके भाजपा के या उनके जो फेवरेबल जो उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको बेनिफिट करने के लिए, तो लेकिन सज़ा जो है सज़ा आम लोगों को दी जा रही है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बनती है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की बनती है, और साथ ही साथ जो एलजी साहब हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार है, अगर उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, डजंट मीन कि हम ये चाहें कि इसकी सज़ा लोगों को मिले। इसी तरह से अगर लोगों ने जो है यहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं दिया, अगर एलजी साहब की जो फेवरेबल जो उनकी फेवरेट जो पार्टी है अगर उसको वोट नहीं दिया तो किसी न किसी को तो वोट दिया, तो जमहूरियत को उन्होंने वोट दिया है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि सेंटर को चाहिए कि वो रिव्यू करे, वो देखे और वो यहाँ पे जो है तामीर तरक्की का सिलसिला जो है उसको आगे ले जाए। जी, आर्टिकल 370 के हवाले से एक सवाल है मेरा कि जब इलेक्शंस चल रही थी या कैंपेनिंग वगैरह हो रही थी तो एनसी बार बार कह रही थी कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है उस पर वो काम करेंगे। अभी हमने देखा कि जब असेंबली सेशंस हुए तो वहाँ पे स्टेटहुड की बात हुई, हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद भी कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करें, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो अभी जो गुपकार में हमने देखा पार्टी हेडक्वार्टर्स में उन्होंने एक रेजोल्यूशन खुद से पास किया है, तो एज एन एमएलए आप उसको किस तरह से देखते हैं? एंड डू यू थिंक दैट उमर अब्दुल्ला इज वेयरिंग द सेम टाई दैट पीपल इन द सेंटर आर वेयरिंग? 100%। देखिए, अगर हम देखेंगे कि जो स्टेटहुड के रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है, जो मेन बजट सेशन जो हुआ, जो अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन का सेशन जो चला, उसमें जो है लास्ट आखिरी के जो 2 दिन थे दे वर रिलेटेड टू, उसमें जो बिजनेस था तो दैट वाज रिलेटेड टू रेजोल्यूशंस। एंड रेजोल्यूशंस में जो एक प्रोसेस होता है कि हम जो रेजोल्यूशंस देते हैं फिर उनको टेबल करने के लिए जो एक प्रोसेस होती है कि उसमें जो है ड्राज वगैरह होती हैं, तो उसमें जो रेजोल्यूशंस शेड्यूल्ड थी फॉर टेबलिंग उनमें ज़्यादातर 2-3 रेजोल्यूशंस थी रिलेटेड टू स्टेटहुड। और जिस वक्त वक़फ़ पे बहस की डिमांड हुई, वक़फ़ का इशू जिस वक्त चला असेंबली के अंदर, उसी वक्त उन्हीं 2 दिनों में जो है ये उन रेजोल्यूशंस को टेबल करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वहाँ पे भी इस मसले को उठाया था, इस बात को उठाया था। अब हम चाहते हैं कि ये सियासत ना दिखे, अदरवाइज़ बिल्कुल इसमें जो है यहाँ उमर साहब का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है असेंबली से जो है स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को जो है उसको बाईपास किया। मे बी उसमें उनके कुछ एप्रीहेंशंस थे कि क्या वो रेजोल्यूशन असेंबली में लाते, वेदर उसमें लद्दाख वगैरह जो है वाज इट वायर दे डिमांडिंग फॉर द स्टेटहुड दैट यूज्ड टू बी एग्जिस्ट ऑन 4th of August, क्या वो रेजोल्यूशन वो उस टेरिटोरियल बॉर्डर्स की वो बात कर रहे थे, क्या वो फुल स्टेटहुड की बात कर रहे थे या ओनली स्टेटहुड? तो स्टेटहुड में भी जो है काफ़ी सारे माने अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि उस वजह से जो है सरकार ने बड़ी चालाकी से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस चीज़ को अवॉइड किया और उन्होंने उस रेजोल्यूशन को जो है यहाँ असेंबली के अंदर आने नहीं दिया। उससे पहले भी उन्होंने जिस वक्त कैबिनेट से रेजोल्यूशन जो है पास करवाया स्टेटहुड के लिए, उसका ड्राफ्ट क्या है, क्या उसमें लद्दाख को वो इंक्लूड कराना चाहते हैं, क्या वो फुल स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, क्या वो स्पेशल स्टेटस वाली स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, या एक टूटी फूटी स्टेटहुड जिसमें शायद लॉ, रेवेन्यू या कुछ चीज़ें अहम जो चीज़ें हैं वो टैक्सेशन वगैरह हमारे अंदर ना हो, क्या वो उस स्टेटहुड की बात? ये तो आज भी अनफॉर्चुनेटली 7 महीने के बाद एज ए लेजिस्लेटर मुझे भी इल्म नहीं है, तो आम लोगों की बात ही नहीं है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ उसमें जो है स्टेटहुड का ही। अदर रेजोल्यूशन हम देखें बाकी 370 और 35A की तो आप बात ही मत कीजिए, उसमें जो है उसमें तो पूरा बिट्रे किया गया लोगों को। उसमें जिस वक्त एक टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाया गया, ऑल्दो वी वोटेड पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDP, वी वर द मेंबर्स, जो 7-8 लोग हम थे अदर देन कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को छोड़ के, तो हमने उस वक्त वोट किया। बट एक सेंसिटिव मोड था उस वक्त, अगर हम वोट नहीं करते तो शायद वो भी एक गलत मैसेज जाता और हमने फिर
دیر آر آلویز جو ہے امینڈمنٹس کے لیے ایک اسکوپ ہوتا ہے. تو ہم نے اس وقت کہا کہ نہیں آپ اس میں امینڈمنٹ نہیں لائی. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ سیشن میں نے وہی سیم جو ہم نے امینڈمنٹ والا ریزولوشن مانگا تھا امینڈڈ, تو میں نے وہ لایا, سجاد صاحب نے لایا, PDP نے لایا. اس وقت ہمیں کہا گیا نہیں آپ 1 سال کے اندر جو ہے سیم ریزولوشن نہیں لا سکتے ہیں. اینڈ جب اب نیکسٹ سیشن آئے گا تو ہم اس وقت بھی مشورہ کریں گے کہ امینڈمنٹ والے ریزولوشن کو لائے, تاکہ جو ان کا یہ ریزن تھا کہ 1 سال کے اندر ہم دوبارہ سے اس ریزولوشن کو ٹیبل نہیں کر سکتے, ہم دیکھیں گے کہ سرکار کی کیا نیت ہوگی. بالکل. اگر بارہمولہ کانسٹیٹوئنسی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ایسی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے کہ پولیٹیکل مسہاپس ہوتے رہے ہیں وہاں پہ. اب انجینئر رشید جو ہے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو لوگ بڑے نمبروں میں گھروں سے نکلے, ووٹ ڈالا اور ان کو جتایا. تو ابھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو ڈیسیجن تھا اٹ واز مور آف این ایموشنل ڈیسیجن دین اے ریشنل ون. تو ابھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگریٹ کر رہے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو دی پرسن جو ہمارے ایشوز کو لے, جیسے کہ روح اللہ مہدی وغیرہ کر رہے ہیں. دیکھیے once again it's a narrative that is being run by National Conference and our political opponents. جس طرح سے انجینئر رشید صاحب کو جب ریلیز کیا گیا اس وقت انہوں نے ایک نیریٹو چلایا کہ یہ BJP کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کی جو ٹائمنگ ہے ریلیز کی وہ اس طرح سے ہے کیوں. اور اسی طرح اب جب انجینئر صاحب واپس گئے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے, تو یہ جو یہاں پہ روایتی جو ریجنل جو پولیٹیکل پارٹیز رہی ہے ان کی ہمیشہ جو ہے یہ روایت رہی ہے کہ کس طرح سے 1-2 پارٹیوں کو چھوڑ کے جیسے اپنی میراث سمجھ کے یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے لوگ جو ہے وہ اس سسٹم میں جو ہے وہ ہمیں ریپلیس نہ کریں, اور یہ نیریٹو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اسی پہ آؤں گا. مجھے آپ بتائیے خدا را, اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں تو ان کے 2 پارلیمنٹ ممبرس ہیں. ایک پارلیمنٹ ممبر ان کا ابھی سری نگر کا جو ہے روح اللہ صاحب, وہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہے بھی کہ نہیں بھی ہے. ان کی آئیڈیالوجیز میں کتنا ڈفرینس ہے کہ ان کی جو گھر کے اندر جو میٹنگ ہوتی ہے, جو پولیٹیکل افیئرس کی ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے, پارٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ان کا موقف جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. تو ہاؤ کم نیشنل کانفرنس ہمیں کیسے ایک بارہمولہ کے ووٹر کو کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے یا آپ کا جو ہے مطلب وہ الگ الگ جو ایکسکیوز ہے. دوسرا ان کا پارلیمنٹ ممبر ہے میاں الطاف صاحب, آپ بتائیے انہوں نے کون سا تیر مارا اب پارلیمنٹ میں جا کے. اس سے اگر آپ دیکھیں, یا جو ادر 3 جو ممبرس ہے, لداخ کا جو پارلیمنٹ ممبر ہے اس نے لداخ کے لیے کیا بات کی, اس نے پارلیمنٹ میں جا کے کیا کیا, اس نے کون سی ڈیولپمنٹ کی. یا جو BJP کے جو اس وقت 2 یہ پارلیمنٹیرینس ہیں, انہوں نے لیٹ اٹ بی کہ یہاں کی پولیٹیکل ایسپیریشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ جموں کی ایسپیریشنز بھی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کی جائے. تو مجھے بتائیے جموں کے 2 پارلیمنٹ ممبرس نے کون سی بات کی اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے پارلیمنٹ میں, کچھ نہیں. لیکن یہ صرف اونلی انجینئر رشید بیکاز دے آر, کیونکہ ان کو جو ہے ایک کافی ڈر ہے انجینئر رشید کا, ان کو علم ہے اس وقت ویدر اٹ از PDP, نیشنل کانفرنس, BJP, ان کو پتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں ریپلیس کر سکتا ہے اٹس اونلی انجینئر رشید. دیٹ از وائی انسیکیور ہے, یہ ایک نیریٹو چلا رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا جو MP لیڈس ہے ریلیز ہو رہا ہے, اس میں ہم نے کرنا سے لے کے بارہمولہ تک جو ہے الگ الگ ہاسپٹلز میں, کالجز میں جو ہے ہم نے ان کا MP فنڈ جو ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے, اور اس پہ جو ہے کام ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ میں بات کرنے کی اگر ہم بات کہیں تو ہم نے 7 لاکھ روپے یہاں نیشنل کانفرنس اور PDP کی جو پارلیمنٹیرینز ہوتے تھے ان کو 20-30 ہزار روپے ان کو جو ہے TA دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ جاؤ آپ, لیکن وہ وہاں پہ نہیں جاتے تھے. لیکن وی آر دا پارٹی جنہوں نے 10-15 لاکھ روپے جو ہے لیگلی کورٹ میں خرچہ کیا, اس کے بعد 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ روپے ہم نے ان کی سیلری سے جو ہے ہم نے بانڈ بھر کے جو ہے ان کو پارلیمنٹ بھیجا. سو لہذا ہم سیریس ہیں کہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے بات کرنے کے لیے, جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے اس وقت جو ہے نارتھ کشمیر میں بارہمولہ پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں 4 ورکنگ آفسز ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. اس وقت ہندوارہ میں آفس چل رہا ہے, کپواڑہ میں آفس چل رہا ہے, بانڈی پورہ میں آفس چل رہا ہے, بارہمولہ میں آفس چل رہا ہے. ان کی ایبسنس سے کوئی پرابلم, ان کی ایبسنس سے کوئی پرابلم نہیں, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. انفیکٹ اٹس اے بلاٹ آن, مطلب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے بند رکھا ہے انجینئر صاحب کو, یہ تو ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو وہیں پہ کرش ہوتی ہے. یا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اگر ہم BJP کی بات کریں, سینٹر کی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ بڑی جمہوریت, یہ تو ان کے لیے پرابلم ہے, ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. بارہمولہ کے جو ووٹر ہیں اس کے لیے پرابلم نہیں ہے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ, سب سے بڑی بات کہ جس وقت لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو ووٹ دیا وہ اس وقت بھی جیل کے اندر تھے.
وہ باہر نہیں تھے کہ اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا ہو اور لوگوں کا ووٹ ضائع ہو. لوگوں کو اس وقت بھی علم تھا. آن دا ون سائڈ یہی لوگ کہتے ہیں نیشنل کانفرنس والے, پی ڈی پی والے, لوگوں نے ایموشنل ووٹ دیا. اگر لوگوں نے ایموشنل ووٹ دیا تو ریگریٹ کیوں کریں گے؟ وائی وڈ دے ریگریٹ؟ آپ ہی بتائیے. یہ تو خود ہی اپنی بات کو اور اپنے اسٹینڈ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. کام نہیں ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹل ورکس نہیں ہو رہی. اب جا کے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا لوگوں نے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دیا تھا یا سینٹیمنٹل ایموشنل ووٹ دیا تھا. اگر انہوں نے ایموشنل ووٹ دیا تھا تب ٹھیک ہے, وہ خوش ہیں کہ ان کا کام ہو نہ ہو, انہوں نے جس ایموشن کو لے کے ووٹ دیا تھا وہ پورا ہو گیا. اب اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ووٹ دیا تو ان کو اس وقت بھی علم تھا, ان کو اس وقت بھی ووٹر کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ انجینئر صاحب جیل میں ہے. ڈیولپمنٹ ہوگی نہ ہوگی وہ اس کے لیے سیکنڈ پرائرٹی تھی. تو لہٰذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کنفیوز خود ہیں. اور سیکنڈلی میں ان کی انفارمیشن کے لیے آپ کے تھرو یہ بات پہنچاؤں کہ ہم جو جموں کشمیر کے باقی 5 پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ڈسکشن کے تھرو یا ڈیولپمنٹ کے تھرو ہم ان سے بیٹر پرفارم کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ان سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں, ان سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. جی. تو جب الیکشنز ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اے آئی پی کو لوگوں نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہے تو اس کا ایز این آلٹرنیٹ کون سی پارٹی ہے, اے آئی پی ان کو دیکھی. تو انجینئر رشید کا جو ویژن ہے وہ موسٹلی یہ رہا کہ کرپشن کے خلاف, نیپوٹزم کے خلاف ہو رہے ہیں. بٹ جب آپ کی جو پارٹی ہے جب سٹارٹ ہی فارمیشن میں تھی تو ہم نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ جو این سی سے نکلے, پی ڈی پی سے نکلے اور آپ کی پارٹی انہوں نے جوائن کی. اس میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ ایف آئی آرز ہے, کیسز ہے اور بھی ویسے ان پہ الزام لگے ہوئے ہیں, کچھ ڈی ڈی سیز وغیرہ. تو آپ نے ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں جگہ دی. تو اوور نائٹ یہ سٹینڈ کیسے چینج ہوا؟ کیا مطلب یہ تھا کہ ایک کوئکلی آپ کو چاہیے تھا کہ نہیں آپ کو لوگوں کا سپورٹ چاہیے تو کسی کو بھی لے لو, تو وہ جو آپ کا ایک آئیڈیالوجی کا تھا کہ نیپوٹزم, کرپشن پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ نے کیسے ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھا؟ کرپشن کے حوالے سے جو ہے جن لوگوں کو بھی ہم نے اپنی پارٹی میں جگہ دی, عوامی اتحاد پارٹی میں, کرپشن کے حوالے سے کسی کے خلاف سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اگر میں بات کروں. اور جیسا کہ میں نے پہلے ہی جو شروعات میں ہی جو ہے میں نے کہا کہ ایک بیلنس آپ کو بنانی پڑتی ہے. جس وقت آپ ایک پارٹی بناتے ہیں اس میں آپ کو ایکسپیرینسڈ لوگ بھی چاہیے, نئے چہرے بھی چاہیے, جو آپ کی پارٹی کی جو کور آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ نیئر اباؤٹ جو 90% لوگ ہیں وہ آلریڈی جو اے آئی پی میں جو آلریڈی پچھلے 4 سال 5 سال سے جو ہے جو ایفیلیٹڈ تھے یا 10 سال سے ایفیلیٹڈ تھے, ویدر ان کا جو ہے ان کا ووٹ بینک کم تھا زیادہ تھا, ہم نے اس بارے میں کوئی بادر نہیں کیا. لیکن جو نئے لوگ ہماری پارٹی میں آئے, کچھ گنے چنے لوگ 4-5 لوگ ہیں جو جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے تھے اس سے پہلے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سیریس کرپشن چارجز یا خدا نہ خاصا کوئی کرمنل کیسز ان کے خلاف تھے. کچھ 2-3 لوگ جو ہم نے لیے اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا, وہ لوگوں نے بھی دکھایا کہ نہیں ہمارا وہ ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح تھا ایز کمپیئر ٹو ادر کانسٹیٹوئنسیز جو ایگزسٹنگ جو اے آئی پی کا جو لاٹ تھا, مے بی اس سے بھی زیادہ ووٹ ان کو ملا, اس سے بھی زیادہ انہوں نے جو ہے پرفارم بیٹر کیا. تو لہٰذا کوئی اسپیسیفک کوئی اس طرح کا کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا ان کے خلاف یا نیپوٹزم. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس سے کوئی زیادہ فرق پڑا پارٹی کے. جی, تو ابھی ایک نیا اوپینین جو ہم نے بھی سنا ہے کہ ایک پولیٹیکل مس کیلکولیشن کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک ٹائمنگ کی بھی بات کی تھی, این سی یا باقی نے الزام بھی لگایا تھا کہ انجینئر رشید کو جب جیل سے چھوڑا گیا الیکشن کے لیے تو انہوں نے مطلب جتنی بھی سیٹیں تھیں بہت بڑے نمبر سے جیتا, انہوں نے آلموسٹ 95% تو سیکیور کیا, انہوں نے 4.5 لاکھ ووٹ. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں کا اتنا سپورٹ تھا اینڈ واپس وہ جیل میں گئے, اینڈ ابھی کچھ ہی مہینے گورنمنٹ کو فارمیشن میں ہوا ہے, بٹ ہم نے دیکھا کہ ایک وہ سینٹیمنٹ اور ایک وہ جو ٹائیڈ تھا وہ کہیں نہ کہیں کم ہو گیا ہے, اور لوگوں کا جو فوکس تھا وہ کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے. تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی اس کے پیچھے ہے بیک سٹوری یا کوئی کیمسٹری ود بی جے پی, بیکاز ٹائمنگ کا بھی تھوڑا اس میں ہے. دیکھیے, جو انجینئر رشید صاحب کو جو انٹریم جو اس وقت ان کو بیل ملی وہ کورٹ سے ملی, تو آلدو وہ خود خلاف تھے, وہ پرماننٹ بیل کے لیے جو ہے پریس کر رہے تھے. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی لیگل ٹیم کو کہا تھا کہ ہم انٹریم بیل کے لیے اپلائی نہیں کریں گے, ہم زیادہ فوکس جو ہے وہ ریگولر بیل کے لیے کریں گے. لیکن جو لیگل ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ہماری لیگل ٹیم ہے تو ان کا یہ
سٹینڈ تھا اس وقت کہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل بعد میں ہوتی ہے، پہلے وہ لیگلی سوچتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک پیورلی ایک لیگل ڈیسیجن تھا اس وقت. جو ہمارے وکیل ہے، جو ہماری لیگل ٹیم ہے، انہوں نے اس وقت ہمیں کہا کہ اس وقت جو ہے انجینئر رشید صاحب کو جو ہے الیکشن میں کیمپین کرنے کے لیے، اپنی جو عوامی اتحاد پارٹی کی کیمپین کرنے کے لیے، یا جیسے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت پارلیمنٹ جانے کے لیے جو ہے جب کسٹڈی پیرول کے لیے 2 دفعہ ہم نے اپلائی کیا اور ہمیں ملا بھی وہ اس وقت، اور اس کے لیے انفیکٹ ایک بار ہمیں پے بھی کرنا پڑا، وہ ایک پیڈ پیرول تھا اس وقت. تو لیگل ٹیم کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے لیگلی کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. ایک دوسرا جو آپ نے کہا کہ ویو، دیکھیے وہ ویو اس وقت تھی کس کے حق میں، جو وہ ویو شفٹ ہو گئی فرام انجینئر رشید. اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں، فرام انجینئر رشید کو کس سائڈ وہ شفٹ ہو گئی، نیشنل کانفرنس کی طرف شفٹ ہو گئی. اور نیشنل کانفرنس کو اس وقت لوگوں نے ووٹ دیا. اب کس چیز کے لیے ووٹ دیا وہ تو لوگ اب دیکھ رہے ہیں، اور وہ انفیکٹ نیشنل کانفرنس کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے بھی جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جو ایک نیریٹو چلایا گیا، الگ الگ جو ڈاکٹرڈ ویڈیوز چلائے گئے کہ انجینئر رشید صاحب دلی میں جو ہے ہوٹل میں تھے، وہ جیل میں نہیں تھے، یا جو لیٹر پیڈ جو ہے بھاجپا کے جو ہے وہ بنائے گئے، وہ فیک جو ڈاکومنٹس بنائے گئے، وہ کہا گیا کہ نہیں بی جے پی والے جو ہے وہ انجینئر رشید صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک الیکشن جو ہے ایک ٹرکی سچویشن ہوتی ہے اس وقت. وہ 3-4 دن جو ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے نیشنل کانفرنس یا جو اپوزیشن پارٹیز ہے ان کے پاس جو ہے پرانی پارٹیاں ہیں، ان کے پاس جو ہے ایک ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے اس وقت ان 2-3-4 دنوں کو مینیج کیا، اور اس وجہ سے جو ہے ہم نے انڈر پرفارم کیا. لیکن اب لوگوں کو جو ہے ریئلائزیشن ہے کہ جو ریپلیسمنٹ انہوں نے اس وقت نیشنل کانفرنس کو سمجھا تھا، اور اس میں کئی سارے اور بھی ریزنز ہیں، اور بھی فیکٹرز ہیں. مے بی شاید ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ ان کے پاس ایکسپیرینس جو ہے کینڈیڈیٹس تھے جن کا ایک اچھا خاصا اپنا بھی جو ایک ووٹ شیئر تھا، یا جو لوگ سوچ رہے تھے اس وقت. ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہم انجینئر رشید صاحب جو ہے ان کی ایگزسٹنس شاید اونلی نارتھ کشمیر میں ہے، 15-16 کانسٹیچوئنسیز کے اندر. اگر ہم ان کو جتائیں گے بھی تو شاید 10-15 سیٹ سے ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. جو بھی پولیٹیکل جو بھی اس وقت ایکسپرٹس تھے ان کا یہی ماننا تھا، اور لوگوں نے میں بھی شاید یہ سوچا کہ نہیں ہم ایک ہی پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے، سو دیٹ جو ایکسپیرینس رہا ہے کوalitions کا کہ پھر دلی جو ہے کبھی کبھار انٹرفیئر کرتی ہے، پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے ریجنل پارٹی کا جو اپنا سٹینڈ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈائلوٹ ہوتا ہے. تو دیٹ از وائی لوگوں نے شاید یہ بھی ایک ریزن، یہ بھی ایک وجہ رہی کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں پی ڈی پی، اے آئی پی، اپنی پی سی سبھی کو چھوڑ کے اگر کوئی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا اپنا ایک کاڈر ہے، جس کی اپنی ایک ساکھ ہے، اور جس کی پورے چناب ویلی سے لے کے جموں کشمیر اور ایون جموں میں بھی اگر پریزنس ہے جس کو ہم میجارٹی میں لا سکتے ہیں، اور جو اپنے وعدے پہ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کر سکتے ہیں، تو وہ نیشنل کانفرنس یہ بھی ایک بڑا وجہ رہا. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ جو ہے سب سے بیسٹ جج وہی ہیں. آئندہ آنے والے وقت میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا جو فیصلہ تھا 2024 کے اسمبلی الیکشنز میں کیا وہ صحیح تھا غلط تھا. تو لہٰذا لوگوں کو فیصلہ لینا ہے، اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا اس وقت نیشنل کانفرنس کو، اور آگے جا کے بھی جو ہے لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیا وہ صحیح فیصلہ تھا. جی ابھی جو پہلگام میں انسیڈنٹ ہوا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان آرمڈ سویلینز پہ اٹیک ہوا، تو لوگ جو ہے بڑی اکثریت کے ساتھ مطلب گھروں سے نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ پہلی بار ایسا کشمیر میں دیکھنے کو ملا ہے کہ کامنرز جو ہے سڑکوں پہ نکلے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شفٹ کو؟ 100% بالکل آپ نے صحیح فرمایا. انفیکٹ میں نے بھی اس دن پروٹیسٹ کیا کہ ہم نے بھی مذمت کی. ہم نے انفیکٹ پروٹیسٹ کیا 2 جگہوں پہ. میں نے پہلے ہی گھنٹے کے اندر پروٹیسٹ کیا کہ ان آرمڈ جو ہمارے گیسٹس ہیں یہاں پہ، جو سویلینز ہیں، ان کو مارنا یہ کوئی دلیری کا کام نہیں ہے، اور کسی بھی سویلائزڈ ڈیموکریٹک جو سوسائٹی ہے اس کو کبھی بھی قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ کسی نہتے انسان کا قتل کرے. اور جن لوگوں نے بھی کیا تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک پہلی بار ہوا یہ کہ لوگ جو ہے خود بخود باہر نکلے آرگینکلی، ان کو کسی نے فورس کر کے باہر نہیں نکالا. لیکن اس کے بعد جو سرکار کی طرف سے، سینٹر کی طرف سے، یا یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے خاص کر ایل جی اور ڈی جی صاحب کی طرف سے جو ایکشنز کی گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ ریورس ہوا.
تو کہیں نہ کہیں کیش کرنا نہیں آیا یہاں پہ جو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور کہیں نہ کہیں پھر جا کے جو ہے وہی اسی سچویشن پہ جو ہے لوگ وہیں پھر پہنچے، چاہے یہاں پہ مکان اڑائے گئے، یہاں پہ یوتھ جو ہے ان کو ڈیٹین کیا گیا، سینکڑوں نوجوان جو ہے اس وقت بھی جیلوں میں پڑے ہوئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو 2019 سے لے کے 2025 پہلگام اٹیک 22 فرام 5 اگست ٹو 22 اپریل، جس دن پہلگام اٹیک ہوا، اس وقت تک کی سچویشن ایک تھی۔ جو سینٹرل گورنمنٹ نے جس طرح سے ٹیکل کیا یہاں سچویشن کو، دیٹ واز نیڈ آف آور، انہوں نے کیا تھا، صحیح کیا تھا۔ لیکن 22 اپریل کو جب پہلگام اٹیک ہوا، اس کے بعد جو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا، لوگوں نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، تو سینٹر نے اور ایل جی صاحب نے، ڈی جی صاحب نے وہی فارمولا اپنایا جو 5 اگست سے لے کے 22 اپریل تک تھا، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہیں نہ کہیں جو ہے دوسرے طریقے سے جو ہے سچویشن کو ہینڈل کرنا تھا۔ انہوں نے وہی فارمولا اپنایا، انہوں نے وہی میڈیسن، وہی ریمیڈی دینے کی کوشش کی، جو کہ ایک فیلئر رہا۔ لوگ جو ہیں اس وقت ناراض ہیں، جو کلیکٹیو پنشمنٹ دی گئی، جو نوجوانوں کو پھر اسی طریقے سے جو ہے ان کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا، مکان اڑائے گئے، اور یہاں پہ جو ہے آواز دبانے کی پھر کوشش کی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کہ لوگ جو ہے خود بخود مذمت کر رہے تھے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا تھا، وہ کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریٹو لیول پر جو ہے صحیح طریقے سے ٹیکل نہ کرنے کی وجہ سے پھر دوبارہ سے ریورس ہوا۔ جی، آپریشن سندور جب ابھی ہوا تو اس کو لے کے ابھی جو آل پارٹی ڈیلیگیشن جو ہے اب الگ الگ ملکوں میں لوگ جا رہے ہیں، جن ڈیلیگیٹس کو بھیجا ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں فارن کنٹریز میں، تو اس پہ کیا کامنٹ آپ کا رہے گا ایز اے کشمیری؟ ایز اے کشمیری، پہلے میں کشمیر کی بات کروں، پہلے آپ نیشنل کانفرنس سے پوچھیں کہ ان کا ایم پی صاحب کیوں نہیں گیا وہاں، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو نیشنل کانفرنس کے بھی ایک ایم پی صاحب تھے جن کو وہاں جانا تھا، وہ کیوں نہیں گئے؟ ایز اے کشمیری سب سے پہلے میرا کنسرن اپنا گھر ہے کہ میرے گھر سے اگر کسی کو باہر جانا تھا تو وہ کیوں نہیں گئے؟ تو لہٰذا نیشنل کانفرنس کو چاہیے کہ وہ پہلے اس کے اوپر جو ہے جواب دیں۔ یہ روح اللہ صاحب اور عمر صاحب کی لڑائی نہیں ہے، یہ ان کے دوسرے ایم پی صاحب ہیں۔ اور جہاں تک جو آپ نے بات کی کہ آزاد صاحب گئے ہیں یا جو دوسرے لوگ گئے ہیں، تو وہ نیشنل لیول کے جو لیڈرز گئے ہیں، تو وہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ جو ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے کنونس کریں گے۔ دیکھیے، مجھے آنیسٹلی میں یہ کہوں ایز اے کشمیری، مجھے اس چیز آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ کہ اویسی صاحب وہاں پہ جو ہے کس طرح بات کریں، لیکن میری فکر یہ ہے کہ آزاد صاحب یا جو یہاں کے ہماری جموں کشمیر کے لوگ جو وہاں گئے ہیں، وہ کس طرح سے جموں کشمیر میں اس وقت جو بے بسی ہے، یا جموں کشمیر میں جو اس وقت جو پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پروجیکٹ کریں۔ ورنہ اگر وہ اسی طرح سے گئے بی جے پی کا سٹینڈ اور ملک کا سٹینڈ کہہ کے، جو کہ بی جے پی کا سٹینڈ ہوتا ہے، اس کو اگر انہوں نے وہاں پہ جو ہے اگر پروجیکٹ کیا، تو پھر تو اس ڈیلیگیشن کا جو ہے کشمیر کے اوپر، جموں کشمیر کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہماری ریاست سے، ہماری یو ٹی سے جو لوگ گئے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے کم سے کم دوسرے ملکوں کے اندر جو یہاں پہ جو ڈس امپاورمنٹ ہے، پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ، یا جو یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس کو کس طرح سے وہ وہاں پہ پروجیکٹ کرتے ہیں، میں وہ امید رکھوں گا۔ جی، ایک آخری سوال میرا آپ سے رہے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو ایک گھٹن سی محسوس کر رہے ہیں لوگ، ایک سپریشن کا ماحول ہے۔ تو ابھی جو لوکل گورنمنٹ بنی ہے، ڈو یو تھنک اس سے کوئی فرق پڑا ہے آن گراؤنڈ؟ دیکھیے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے جو ووٹ دیا تھا وہ اسی وجہ سے دیا تھا، اور ادروائز ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایل جی حکومت میں، یا جو لوکل جو یہاں پہ پنچایتی راج وغیرہ جو لوکل جو گراس روٹ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے، یا جو ہمارے میونسپل کاؤنسلرس یا میئرس وغیرہ، وہ بھی ڈیولپمنٹ کر رہے تھے۔ لیکن لوگوں کا یہی تھا کہ اگر ہم ایک چنی ہوئی سرکار آئے گی، اس میں جو ہے لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا جو ہے حق ملے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ فرق جو ہے اس کے اندر ابھی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اور انفیکٹ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو سرکار ہے ہماری، یا جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، کہیں نہ کہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔
مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو سرکار کا جو ڈومین ہوتا ہے، جو سرکار کی جو کنسرنز ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی وہ ابھی بات نہیں کر پا رہے ہیں. چاہے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جو ہے ایک کریڈٹ گیم یہاں پہ چل رہی ہے. اگر یہاں پہ انفیکٹ پہلگام جو اٹیک ہوا اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. جو پہلگام میں سید عادل صاحب جو شہید ہوئے، تو اس کی فیملی کو جس وقت اپوائنٹمنٹ آرڈر دیا گیا تو وہ بی جے پی کے وہاں پہ جو ہے ان کے لوگ گئے. جو ہماری یہاں چیئر پرسن ہے وقت کی، اس کے ہمراہ بی جے پی کے لوگ ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ سرکار کے لوگوں کو اس وقت جانا چاہیے تھا. یا اگر ہم بات کریں کہ جو بارڈر شیلنگ ہوئی، اس کے بعد جو این او کے جو نیکسٹ آف کنز جو ڈسیزڈ ہیں ان کو جو نوکری دینے کی بات کی گئی، یا جو انکریمنٹ ان دس اماؤنٹ وچ از بینگ گیون ٹو ڈسیزڈ پرسنز، جو اس میں جو انکریمنٹ ہے اس کا اناؤنسمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ایل جی صاحب کر رہے ہیں، وہ خود ہی کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی تک جو ہے زیادہ فرق ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. یا اگر ہم بار کی بات کریں، بار ایسوسیشن کی بات کریں، ہم پریس کلب کی بات کریں، ہم میڈیا میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4-5 جو ہماری جہاں میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر جو ہے بین کیا گیا، ان کے ٹویٹر جو ایکس ہینڈلز ہیں ان کو بند کیا گیا. تو کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار جو ہے جو اگر ہم چیف منسٹر صاحب کی بات کریں، اس کے پاس اس وقت انفارمیشن منسٹری بھی ہے، ان کے پاس اس وقت جو ہے اہم پوسٹس ہیں، وہ چیف منسٹر ہیں. وہ چاہتے تو اس چیز کو لے کے وہ سیریسلی جو ہے اس چیز کا نوٹس لیتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جو چنی ہوئی سرکار جو ہے کوئی اس بارے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے. لیکن ایز این اپوزیشن یا ایز اے سنگل ممبر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، سپوز اگر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایل جی صاحب یا یہاں پہ ڈی جی صاحب یا جو دوسرے لوگ ہیں یا بھاجپا کے لوگ ہیں وہ جسٹس نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہم آواز اٹھائیں گے، ہم بات کریں گے. ہمارے تک جتنا ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بات اٹھائیں گے. لیکن سرکار کی طرف سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کی تو آپ چھوڑیے، جو ان کا اپنا جوریڈکشن ہے اس کے اوپر، یا جو ان کا اپنا ڈومین ہے، یا ان کے جو اپنے پاورز ہیں اس میں اگر کہیں انٹرفیئر ہو رہی ہے، ماسوائے اس کے کہ کچھ کے ایس آفیسرز کی ٹرانسفرز کو لے کے جو ہے آواز اٹھائی گئی. اس کے علاوہ جو کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں کہی گئی اور کوئی آبجیکشن جو ہے ہمیں سرکار کی طرف سے نہیں دیکھنے کو ملی. اور ہم امید کرتے ہیں اور ہمارا ہمیشہ سپورٹ رہے گا اگر چیف منسٹر صاحب کوئی سٹینڈ اس ٹائپ کا لیتے ہیں کہ جو ڈس امپاورمنٹ ہے، یا جو یہاں ایک ڈسکریس اور ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ، اگر اس چیز کو لے کے اگر چیف منسٹر صاحب یا سرکار اگر سیریس ہوگی تو ہمارا سپورٹ رہے گا ہمیشہ. بالکل بالکل جی. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس انٹرویو کے لیے. تھینک یو بہت بہت شکریہ.